جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے صرف لڑکوں تک محدود ہے کہ آپ کے یہاں ہمارے یہاں گرلز بھی یا ہماری طالبات بھی سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہی ہیں؟ جینڈر بائس نہیں ہے ہم، لیکن ایک بات ہے، ہماری اوپن پالیسی ہے گرلس کے لیے کہ اگر کوئی بھی گرلس چاہے کسی بھی بوائز کالج میں وہ ایڈمیشن لے سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں انوائٹ کروں گا اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو کہ وہ ہنر سیکھیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ خواتین نہیں کر سکتی۔ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے بارے میں کیا اسکوپ نظر آتا ہے؟ آئی ٹی کی بات کی آپ نے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو ہر ٹول جو ہے پرووائڈ کرنا چاہیے آئی ٹی کا، کہ آمین آنے والے آمین۔ وقت میں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارے بچے جو پیچھے رہ جائیں گے۔ بیسک کمپیوٹر کی ٹریننگ سے لے کے اور پھر ڈی آئی ٹی جو ہمارا 1 سال کا پروگرام ہے وہ، اس کے بعد پھر ڈی اے ای ہمارا 3 سال کا ڈپلوما ماشاء پروگرام ہے اللہ۔ وہ، گرافکس ڈیزائن، پھر جی اس کے جی بعد جی آٹو کیڈ، اس کے بعد جناب آئی او ٹیز، ہماری نظر اس پہ بھی ہے کہ سیکورٹی پروگرامس۔ جی تو ہم نے ایک ڈیجیٹل فرانزک سائنس کا ڈپلوما ڈیولپ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ سائبر سیکورٹی کا لیول 4 اور لیول 5 کا ہم نے پروگرامس جو ہیں ڈیولپ کر لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق کائنات ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، اور لاکھوں درود سلام حضور علیہ السلام کی ذات پر، ان کے اصحاب پر، اہل بیت پر۔ آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے ایک بے مثال اور ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان کی لوگوں کی بھلائی کے لیے، نوجوانوں کو ایک ہنرمند بنانے کے لیے۔ میری مراد مسرور احمد شیخ صاحب سے ہے، جو کہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل سندھ کے چیئرمین ہیں۔ ایجوکیشن جو ڈپارٹ ہے، یعنی سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ ہے سندھ کا، اس کے یہ چیئرمین ہیں، اور الحمدللہ نہ صرف چیئرمین کی حیثیت سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے یعنی سندھ کے اندر وہ لوگوں تک پھیلا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج پورے سندھ کے اندر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ کیسی دی جا رہی ہے، اور یہ بورڈ کیا کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں ہی جانتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا آپ کو یہاں پہ۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو ریحان اللہ والا بھائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی، اور رات کافی دیر بعد ان کا ایک میسیج مجھے ملتا ہے، اور جتنا ان کی آواز میں یعنی کہ ایک پرزور اپیل تھی کہ لازمی یہ کرنا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ ان کی نگاہ میں کتنی معروف شخصیت ہیں۔ تو سب سے پہلے مسرور بھائی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں ناظرین کو کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیا آپ کا ارادہ ہے، اور ابھی اور آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی میں پاکستانی ہوں، اور جیسے کہ پتہ میں این ای ڈی این ہوں، میں نے این ای ڈی سے گریجویشن کی، اس کے بعد پھر میری ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی جو ہے یو کے سے میں نے کی، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ کو میں نے جوائن کیا ہوا تھا، قائد اعظم میرٹ اسکالرشپ پہ میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا، ماشاءاللہ، اور واپس آ کے میں نے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا اپنے۔ اور میں اس بات کا بڑی ایڈمائر کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ جو ہے زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اس ملک میں بھی بہت اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں۔ میں اس کی ایک مثال ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن کیا کہ پاکستان واپس آیا اور اپنے جو ہے مدر ڈپارٹمنٹ کو یا ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا، اور آج میں اسی کی مرہون منت ہوں کہ دنیا میں ٹریول میں نے کیا، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ بھی کیا دنیا میں، اور خاص طور سے سندھ میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور نیشنل ایکسپرٹ بھی ہوں ٹیوٹ کا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ جو ہے سندھ میں کس طرح ہے، کہ انٹروڈیوس میں کراؤں گا کہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بیسیکلی کیا ہے۔ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک کوالیفیکیشن ایوارڈنگ باڈی ہے جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرامس کی سرٹیفیکیشن، ایگزامینیشن اینڈ سرٹیفیکیشن کرتا ہے، اور یہ بورڈ جو ہے 1971 میں اسٹیبلش ہوا تھا،
اور اوور آل 8 بورڈ آف ایجوکیشن ہے سندھ میں، تو باقی جنرل ایجوکیشن کے ہیں اور یہ ٹیکنیکل کا ہے پورے سندھ میں. تو ہم پورے سندھ ہماری جوڈیکشن ہے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ 1100 سے زیادہ ٹیوٹ کے انسٹیٹیوشن کنیکٹڈ ہیں، جس میں 200 سے اوپر جو ہیں پبلک سیکٹر کے ٹیوٹ انسٹیٹیوشن ہیں، جو کہ ہمارا آپ اگر دیکھتے ہوں تو جانتے ہوں گے کہ پولیٹیکنک سسٹم کو جس کو ہم کہتے ہیں، تو تمام پولیٹیکنک کے لیے ہم ایگزامینیشن بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کی سرٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ پروگرام بھی ہم آفر کرتے ہیں. اور سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اس وقت جو ہے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام اور ڈپلوما پروگرام جو ہے ٹیکنالوجی میں کے علاوہ مینجمنٹ پروگرام اور فائن آرٹس کے اور ہاسپٹلٹی کے فیلڈ میں، میڈیکل کی فیلڈ میں بھی آفر کر رہے ہیں، اور تقریباً 300 کے قریب ڈفرینٹ کورسز ہم آفر کرتے ہیں. اور ہم دوسرے بورڈوں کے مقابلے میں اس لیے ڈفرینٹ ہیں کہ ایک تو ہمارے ورائٹی آف کورسز بہت زیادہ ہیں، 6-7 کورسز نہیں ہیں، 300 کے قریب ہمارے ڈفرینٹ کورسز ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں تو پورے سال ہمارے ایگزامینیشن چل رہے ہوتے ہیں، مور دین 1000 پیپر ہم ایک سال میں کرتے ہیں. ماشاء اللہ. مسرور بھائی، میں تو ابھی یہ آپ کی باتیں سن کے آپ کی باتوں میں محو ہو گیا تھا کہ ماشاء اللہ اتنا بڑا کام سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل جو ہے وہ ایجوکیشن وہ کر رہا ہے، اور آپ اس کے چیئرمین ہیں. کیا یہ صرف جو بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے صرف لڑکوں تک محدود ہے، کہ آپ کے یہاں ہمارے یہاں گرلز بھی یا ہماری طالبات بھی سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، بڑا اچھا سوال ہے کہ جینڈر بائس نہیں ہے ہم، اور گو کہ کیونکہ آپ جب ہم بات تو کرتے ٹیکنیکل ہیں فیلڈ کی بات آتی ہے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تو بات ہوتی ہے ہنر کی. جب ہنر کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ آن ٹریننگ، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ محنتی کام کوئی کر رہے ایسے ہیں. ہی تو اب تو بالکل ٹریڈیشنل ٹریڈ بھی ہیں جہاں پہ بڑی محنت ہوتی ہے، جیسے پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، یا اس طرح کے، اور دوسرے میکینکس کے ہیں جو ٹیکنیشین کی ٹریڈ ہیں. لیکن ہمارے پاس سافٹ اسکل بھی ہیں، ہمارے پاس بہت سارے دوسرے پروگرام ہیں. جہاں تک آپ نے سوال کیا، بالکل ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں کافی ادارے ہیں جو کہ گرلس کے ہیں اور خواتین کے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں باقاعدہ. اور جو پاپولر پروگرام ہیں بیسیکلی ٹریڈیشنل پاپولر پروگرام تو بیوٹیشین کے یہ، لیکن اب جو ہے الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کے پروگرام ہیں جس میں کافی گرلس جوائن کر رہی ہیں. ان کو ہمارے پاس الیکٹرانکس کی فیلڈ ہے، اس میں گرلس ہیں، اور اسی طرح جو ہے مینجمنٹ کی فیلڈ ہیں، اس میں بھی گرلس موجود ہیں. تو یقیناً گرلس کی بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے، لیکن میں انوائٹ کروں گا اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ وہ ہنر سیکھیں، اسکل سیکھیں. آپ کے لیے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہے جو کہ خواتین نہیں کر سکتی، کرنا چاہیے ان کو. اور ایک بات جو امپورٹنٹ ہے کہ اسپیسیفکلی گرلس کے ادارے موجود ہیں جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، لیکن ایک بات ہے، ہماری اوپن پالیسی ہے گرلس کے لیے کہ اگر کوئی بھی گرلس چاہے کسی بھی بوائز کالج میں وہ ایڈمیشن لے سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. واہ، زبردست. یہ تو بہت اچھا ہمیں جواب مل گیا کہ بھائی اگر بوائز کے ٹیکنیکل ایجوکیشن وہاں بھی خواتین آ سکتی ہیں، بچیاں اگر ایڈمیشن لے سکتی ہیں. جب ایڈمیشن لیں گی تبھی تو پھر بوائز اور گرلس جو ہے نا پھر وہ ایجوکیشن ادارہ آپ کے سامنے آئے گا نا سر. اچھا، دوسرا سوال بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں خاص طور پہ جب میں آپ کے اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، یہاں ٹیکنیکل جو ادارے ہیں وہ زیادہ تر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر تعلیمی ٹیکنیکل نظام جو ہے اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا واضح کیجیے. ہاں بالکل، دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ جنرل ایجوکیشن سے بہت مختلف ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کورسز پروگرام کی. تو ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ جنرل ایجوکیشن میں دیکھیں تو نصاب جو ہے وہ تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. تو اگر آپ اسکول کالج کوئی بناتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اکوپمنٹ مشینری کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ کاسٹ جو ہے وہ ظاہر کم ہوتی ہے. جبکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ کوئی آپ بناتے ہیں تو اس میں آپ کو باقاعدہ ایک ہیوی اسٹرکچر کا اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے جو اس کی اچھی خاصی کاسٹ ہوتی ہے. بعض صورتوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ 100%
زیادہ کاسٹ آتی ہے اس کی، اور 200% تک مطلب کاسٹ آتی ہے کسی ایک اسکول آپ قائم اسٹیبلش کریں اور ایک پولیٹیکنک بنائیں. تو یہ ایک ہے چیز. جیسے آپ نے کہا بہتری آنے کی، تو اب یہی ایک ایشو ہے کہ جب ادارے بنتے ہیں تو اکوپمنٹ مشینری وغیرہ وہاں پہ آ جاتی ہے اور پلیس ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ بات کریں، میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں جی سی ٹی کراچی کی بات کریں تو 1958 میں بنا تھا، اور 2 ادارے بنے تھے، ایک راولپنڈی پولیٹیکنک اور جی سی ٹی کراچی. جی سی ٹی کراچی جو پاکستان کا پہلا پولیٹیکنک تھا، اور 104 ایکڑ لینڈ پہ وہ ادارہ ہے اور 17 ٹیکنالوجی آفر کرتا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ اسٹیبلش ہوا تو اس وقت جو اکوپمنٹ مشینری فورڈ فاؤنڈیشن نے دی، تو وہ اب تک آج تک موجود ہے، اور وہ مشینری بہت ساری چل بھی رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ مشینری اکوپمنٹ آبسلیٹ ہو چکا ہے میجارٹی. بالکل ایسی ہے. اچھا، پھر میں بات آ رہا ہوں اس پہ کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی ہے اور ٹیکنالوجی، ہمارے یہاں تو 20 سال میں جا کے ٹیکنالوجی وہ چینج ہوتی ہوگی، لیکن جو ڈیولپ کنٹریز کی اگر ہم بات کریں، جرمنی کی جیسے میں بات کرتا ہوں، تو وہاں 5 سال بعد ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو کسی تعلیمی ادارے کو، جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکنک کو بنانے میں جو سرمایہ ہوتا ہے اس کی مطلب جو ہے ایک بڑی اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. تو اس کو ریپلیس کرنے میں اکوپمنٹ مشینری کو آپ کو ٹائم کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ نے پراپر ٹریننگ دینی ہے. تو جرمنی جیسا ملک یہ اس کام کو نہیں کر پایا کہ وہ جو ہے جیسے جیسے ایڈوانس ہوتی ہے ٹیکنالوجی تو اس کو وہ ریپلیس کریں. تو انہوں نے اس کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا، ڈوئل ٹریننگ سسٹم کراتا ہے، جس میں ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ بچے کو ریلیونٹ ٹریننگ پرووائڈ کی جانی چاہیے اور لیٹسٹ جو ہے اسکل پرووائڈ کی جانی چاہیے. اور اس کا میکینزم انہوں نے نکالا اس طرح سے کہ وہاں پر جو بچے ڈپلومہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ 3 دن جو ہے ویک میں، ہفتے میں انڈسٹری میں جاتے ہیں جہاں اسکل ٹریننگ ان کو ریل مل رہی ہوتی ہے، اور 2 دن جو ہے وہ تعلیمی ادارہ میں آتے ہیں جہاں پہ ان کو تھیوریٹیکل نالج جو ہے ریل مل رہی ہوتی ہے. صحیح. یہ کیوں ڈیولپ ہوا؟ یہ اسی لیے ڈیولپ ہوا کہ وہ ڈیولپ کنٹری جرمنی جیسا وہ ریپلیس نہیں کر پا رہا تھا اکوپمنٹ مشینری کو جس طرح. کیونکہ دیکھیں، اگر میں کہوں میکینیکل ٹیکنالوجی جی سی ٹی کراچی میں ہے، تو جی سی ٹی کراچی میں اگر آپ اکوپمنٹ مشینری میکینیکل ٹیکنالوجی کا ریپلیس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 100 ملین روپیز چاہیے آپ کو. اور اسی طرح میکینیکل ٹیکنالوجی ایک جگہ نہیں ہے، کوئی 15 جگہ آفر ہو رہی ہے پبلک سیکٹر کے اداروں میں. تو ہم امیجن کریں کہ کتنا اکوپمنٹ، کتنے کاسٹ آئے گی، اور وہ جو ڈیولپ کنٹریز نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم جیسے کنٹری کے لیے بھی مسئلہ ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. تو ہمیں بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو چیزیں، جو نئی ٹیکنیک یا نئی جو ہے ٹیچنگ میں جو ہے چیزیں جو تبدیل ہوئی ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے پاس لے کے آنا چاہیے اور ان کے ایکسپیرئنس سے فائدہ لینا چاہیے. اپرینٹسشپ ٹریننگ کا کانسیپٹ یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے، تو وہ اسی لیے ڈیولپ ہوا کہ وہ سب جو ہے یہ ایشو فیس کر رہے ہیں. ہم تو پھر ڈیولپ کنٹری. جزاک اللہ. مسعود بھائی، اب ایک سوال ہوتا ہے، جیسے آپ ریحان بھائی کو جانتے ہیں. ریحان بھائی آئی ٹی پر، یعنی کہ جو خاص طور پہ جو جدید ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آئی ٹی انفارمیشن جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں کیا اسکوپ نظر آتا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے آیا آئی ٹی کے اوپر کیا کام کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کیجیے. بڑا اچھی بات کی آپ نے، اور مجھے بڑی خوشی ہے یہاں کہتے ہوئے کہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان کا، پورے پاکستان کا وہ ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے آئی ٹی کا کورس ڈیولپ کیا، ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. ارے واہ، اور یہ 80s کی بات کروں گا میں. اور جب آئی ٹی انٹروڈیوس ہو رہی تھی پاکستان میں تو سب سے پہلا ڈپلومہ پروگرام سندھ بورڈ نے ڈیولپ کیا. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ادارے گورنمنٹ نے ڈیولپ کیے تھے تو وہ سارے کے سارے ایفیلیٹڈ تھے سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے. پیٹرومین جیسے ذکر کروں گا میں، تو وہ بعد میں بند ہو گیا، لیکن یہ جو ہے ہمارا پہلا پروگرام تھا. اس کے بعد جب اس وقت کہلاتی تھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی، اور اتفاق سے میں تو کمپیوٹر یوزر جب سے ہوں جب سے پاکستان میں کمپیوٹر نہیں آیا تھا، کیونکہ میں باہر تھا. تو خیر،
آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا پھر وہ CIT کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی چینج ہوا. پھر اس کے بعد وہ ICT کا انفارمیشن کمپیوٹر اب ٹیکنالوجی. جیسے AI آئی ہے. اب جو ہے اس کے بعد پھر IoTs آیا. تو ٹائم ٹو ٹائم ہم چیزیں اس کو اس میں چینج آ کے لیتے رہے, اپنے کورسز پروگرام میں بھی چینج لے کے آتے رہیں اور چیزیں کرتے رہیں. کیونکہ اور سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن, اگر آپ IT کی بات کی آپ نے, تو بیسک IT ٹریننگ سے لے کے جو اس میں وہ CIT کا ہمارا کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سرٹیفکیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے, جو کہ 6 مہینے کا ہمارا پروگرام ہے. اور وہ بیسک کمپیوٹر کی ٹریننگ سے لے کے, اور پھر DIT جو ہمارا 1 سال کا پروگرام ہے وہ, اس کے بعد پھر DAE ہمارا 3 سال کا ڈپلوما پروگرام ہے وہ. اور اس کے علاوہ یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ بیسک کمپیوٹر, پھر جو آپ کا جو ہے گرافکس ڈیزائن, پھر اس کے بعد آٹو کیڈ, اس کے بعد جناب IoTs میں بھی اب ہم داخل ہیں. تو وہ کورسز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے میٹرک لیول پہ. ابھی جو دور ہے AI کا دور آ گیا ہے, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, جس کے اوپر ریحان بھائی بڑا کام کر رہے ہیں, چیٹ GPT کے اوپر یہ سب, تو یہ کورسز بھی آپ اس میں شامل کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل ہم کریں گے, ہماری نظر ہے. اور ریسنٹلی جو ہے ہم نے خاص طور سے ہماری نظر اس پہ بھی ہے کہ سیکورٹی پروگرامس, تو ہم نے ایک ڈیجیٹل فرانزک سائنس کا ڈپلوما ڈیولپ کیا ہے. اچھا. جو کہ 3 سالہ پروگرام ہے, اور انیشیلی تو ابھی وہ ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ ٹریننگ کو حاصل کر رہے ہیں, بیسک ٹریننگ. ایک ڈاکٹر قمر العالفی ہے جو اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور فیوچر میں وہ بچوں کے لیے اویلیبل ہوگی. لیکن اس کے ساتھ سائبر سیکورٹی کا لیول 4 اور لیول 5 کا ہم نے پروگرامس جو ہیں ڈیولپ کر لیا. انشاءاللہ یہ ابھی CCDT کی میٹنگ ہو رہی ہے, کمیٹی آف چیئرمین ڈائریکٹر آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی 7 تاریخ کو, تو وہ اپروول کے لیے ہم پریزنٹ کریں گے. تو سائبر سیکورٹی کے کورسز پہ بھی ہماری نظر ہے, اور پرانی نظر ہے. 2004 سے ہم ڈفرینٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا سائبر سیکورٹی کے, لیکن کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہیں کر پائے. لیکن اب ہم اوپن ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو ہر ٹول جو ہے پرووائڈ کرنا چاہیے IT کا. آنے والے وقت میں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارے بچے جو پیچھے رہ جائیں گے. یہ سوال میں کہوں گا ہر عام و خاص کا ہے کہ آپ اتنی اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں, آپ ڈپلوما بھی کرا رہے ہیں, آپ IT بھی کرا رہے ہیں, سر فیس کا کیا ہے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ فیس بہت زیادہ تو نہیں کہ پھر بچے پیچھے ہٹ جائیں. جی اس میں بالکل صحیح بات کی آپ نے. لیکن جو ہمارے ٹریڈیشنل پروگرام ہیں ان میں فیسز جو ہیں بڑی لو ہیں, کیونکہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ہے اسی لیے یہ کہلائی جاتی ہے کہ لوور کلاس کی ایجوکیشن ہے. جس میں پلمبر ہیں, جس میں الیکٹریشین ہیں, جس میں کرافٹ کے کورسز ہیں, آٹو میکینک. ہماری فیسز جو ہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں اور ایز کمپیئر ٹو ادر پروگرامس. لیکن بالکل ہمارے ایک جیسے میں نے کہا کہ ٹریڈیشنل پروگرام ہے, کچھ ہمارے ماڈرن پروگرام ہیں جن کو ہائی ٹیک پروگرام کہتے ہیں. ابھی تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پروگرام میں کنزیویبل آئٹم کتنا استعمال ہو رہا ہے. صحیح. تو اسی کے حوالے سے کاسٹ ہے. جیسے کہ ہم آج کل ہمارے جو ہے ہاسپٹیلٹی کے پروگرام ہیں, یقیناً ان کی فیس بہت ہائی ہے کیونکہ کنزیویبل اس میں استعمال ہوتا ہے. جو پرائیویٹ گورنمنٹ کے ادارے بہت کم ہیں جو اس میں یہ ہاسپٹیلٹی کے پروگرام, زیادہ تر پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں, تو اچھی خاصی فیس ہے, اور 100,000 تک ان کے ڈپلوما کے پروگرام کی فیس ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارا جو ہے میڈیکل کی فیلڈ الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کے پروگرامس ہیں. تو یہ بھی جو پروگرامس ہیں آفر کر رہے ہیں بڑے بڑے ادارے, تو وہ فیس چارج کر رہے ہیں. اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہوں گے, لیکن لوگ کرنے والے کیوں کرتے ہیں کہ ان تمام پروگرامس کی انٹرنیشنل ایکویلنسیز ہیں, ان تمام پروگرام کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے. ہمارا اگر ڈپلوما الائڈ ہیلتھ کا ٹیکنیشین کا کوئی کرتا ہے تو کسی بھی جگہ چلے جائے اس کو امیگریشن پہ پوائنٹ ملتے ہیں. کینیڈا تو امیگریشن ڈائریکٹلی آفر کر رہا ہے الائڈ ہیلتھ ٹیکنیشین کا 1 سال کا ڈپلوما کو. اسی طرح ہمارا بیوٹیشین کا 3 مہینے کا پروگرام ہے, 20 پوائنٹس امیگریشن کے تمام ڈیولپ کنٹریز دے رہے ہیں. اور ایک جو ہمارا اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا پاپولر پروگرام جو کہ ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہے, جو کہ اگین وہ پروگرام ہے. اور ہمیں میرے پاس ڈاکومنٹ آتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے, مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ بچیاں جو ہیں جا رہی ہیں باہر اور ان کو جاب ملی ہے, اور ان کے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے میرے پاس آتے ہیں, تو اس سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ہے. تو
माशाल्लाह से सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम क्वालिफिकेशन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं। हम जो है इंटरनेशनल लोगों के साथ काम भी करते हैं, जैसे चाइनीज़ के साथ, चाइनीज़ वाह यूनिवर्सिटीज़, चाइनीज़ पॉलिटेक्निक के साथ काम माशाल्लाह कर रहे हैं। हम जो है रशियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, और इस वक्त जो है रशियन यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर दी है एनुअली, अच्छा और तकरीबन 50 के करीब स्कॉलरशिप है जो कि सिंध के बच्चों को रशियन यूनिवर्सिटी दे रही है। 20 बच्चे जा भी चुके हैं। वाह तो पर्टिकुलरली डिप्लोमा के 10 बच्चों के लिए उन्होंने पर ईयर हमें ऑफ़र किए कि इन बच्चों को हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आपके जो सिंध बोर्ड के 10 बच्चों को लेंगे। अब ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो एडमिशन अपना खुद अरेंज करें, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, क्योंकि उनको सब कुछ खुद करना है। उसके बाद ये रशियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। इसी तरह और दूसरे कंट्रीज़ भी जो है स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को दे रहे हैं। और लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ, रिकॉग्निशन मौजूद है इन फर्दर एजुकेशन के लिए भी। एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे यहाँ जैसे आजकल देखा है कि नौजवान बहुत जा रहे हैं बाहर, और वो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन पर्पज़ उनका ये होता है कि उन्होंने सेटल करना, या फिर ये कि जो है वो इनकम अर्न करना। तो ऐसे ओहो नौजवान जो भी जा रहे हैं, जो भी बाहर जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो मैं जी इनसे जी कहूँगा कि वो ज़रूर सर्टिफिकेशन के साथ जाएं। अब दुनिया जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर आपके पास हुनर है, कोई स्किल है, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो शायद आप को जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटी ना मिले जो जी इसके जी ज़रिए मिल सकती है। दोनों सूरतों में मिलेगी, आपको इनकम भी मिलेगी और आपको इमिग्रेशन में भी आसानी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर ये सवाल मेरा बड़ा अहम यूँ है कि ज़रूरत है इस बात की कि अगर आपका सर्टिफिकेट कोई बंदा लेता है, मतलब कि डिप्लोमा करता है या आपका 3 साल का कोर्स करता है, तो क्या वो इक्विवेलेंट है मैट्रिक के, इंटर के या ग्रेजुएशन के, या फिर डिप्लोमा करने के बाद उसको किसी ऐसे महकमे में आराम से जॉब मिल सकती है जिस महकमे के आज ज़रूरत है कि हाँ, उन्हें जॉब मिल जाए? बिल्कुल। देखिए हमारे ये प्रोग्राम जो है वो मैंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, और जिनकी ये जो है जॉब्स अवेलेबल हैं, और स्किल ट्रेनिंग जो ट्रेड जॉब्स जो हैं वो मिलती है हमारे सर्टिफिकेट पे। जो आपने बात की कि हमारा जो इक्वलेंसी जो है फर्दर के एजुकेशन के लिए मैट्रिक टेक्निकल प्रोग्राम है, जो कि मैट्रिक साइंस के बराबर है। अच्छा माशाल्लाह। इसी तरह हमारा डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है, जी जी। जो कि इंटर प्री इंजीनियरिंग के बराबर है, अरे 3 साल डिप्लोमा प्रोग्राम। तो ज़ाहिर है जहाँ वो बच्चा इंटाइटल होता है जो है इंटर करने के बाद, प्री इंजीनियरिंग के बाद, तो ये है कि डिप्लोमा वाला भी एडमिशन के लिए इंटाइटल अच्छा होता है। और पहले ये था कि HEC की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि 2% सीट्स उन्होंने डिप्लोमा वालों के लिए रिस्ट्रिक्ट तो की ये हुई थी। इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वाह के प्रोग्राम। गुड। तो अब जो है ओपन अपॉर्चुनिटीज़ है डिप्लोमा वालों के लिए, और ओपन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यही बेहतरीन। वजह है कि अगर आप देखें जो अब यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो स्टार्ट कर रही हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रही हैं, और उसके बाद उनके रेलेवेंट उन्हीं भी जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उन्हीं में वो डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो जो है एक तरह से अपना वो सेव कर रही हैं स्टैक भी, और वो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको अपने पास एडमिशन भी दे रही हैं डिग्री प्रोग्राम में भी। तो मास यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अब इस मॉडल को देखते हुए और दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अब चल रही हैं कि वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के साथ डिप्लोमा प्रोग्राम भी लॉन्च कर रही हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बेहतरीन। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो दौर है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखने का दौर है। फ्रीलांसिंग आप सुनते होंगे, देखा तो फ्रीलांसिंग, एक प्लम्बर भी फ्रीलांसर है, इलेक्ट्रिशियन भी एक फ्रीलांसर है, और ये तो समझे कि आप ही के एक हिस्से का एक निकला हुआ नाम है जो फ्रीलांसर हम कहते हैं जिसे। तो आप फ्रीलांसिंग की फील्ड को टेक्नोलॉजी के, यानी ये जो आप टेक्निकल चीज़ें सिखा रहे हैं, इसे कैसे जोड़ेंगे और क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, अगर आपकी मुराद फ्रीलांसिंग से उन लोगों की है जो कि जिन्होंने रोड पे स्किल सीखी है, स्ट्रीट पे स्किल सीखी है, शॉप्स पे स्किल जी सीखी जी है, जी हमारे यहाँ मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा उस्ताद शागिर्दगी सिस्टम में जी स्किल शागिर्द सीखी है, जी जी। बाकायदा किसी इदारे में नहीं गए। तो ऐसे वो लोग जिन्होंने हुनर हासिल किया हुआ है, अब जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं गुड। अपनी स्किल का, और उनको किसी जगह अगर उनके पास
کوئی اچھی ایجوکیشن نہیں ہے, اگر وہ مڈل پاس ہے تو اور پرائمری پاس ہیں, تب بھی وہ ریکگنیشن اور پرائر لرننگ کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے, نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک, جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا پاکستان میں ڈیولپ ہو گیا, جو کہ کوالیفیکیشن فریم ورک کے مقابلے میں زیادہ ورسٹائل ہے. نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک نہ صرف بچوں کو کوالیفیکیشن لیول 1 سے لے کے لیول 8 تک کی موبلٹی پرووائڈ کرتا ہے, ہارزنٹل ورٹیکل موبلٹی, ہارزنٹل موبلٹی لیول 4 پہ جو میٹرک سائنس کے برابر ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جنرل ایجوکیشن میں جا سکتے ہیں. یہ بچے جو نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک ہے وہ فلیکسیبل بھی ہے کہ کوالیفیکیشن لیول 1 آپ نے حاصل کر لی اسکل, اس کے بعد آپ جاب پہ چلے گئے, پھر آپ کو جب آپ پیسے جمع کیے یا کچھ ٹائم لیا تو آپ نے دوسری کوالیفیکیشن میں گیپ لے کے ایڈمیشن لے لیا ہائر کوالیفیکیشن میں. یہ بھی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ریکگنیشن اور پرائر لرننگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے پاس ہنر ہے, اسکل ہے, آپ ہمیں اپلائی کریں. ہم جو ہے آپ کو ایک ویکینڈ پہ ٹیسٹ لیں گے, 6 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا, اور وہ ٹیسٹ کے بعد اگر آپ نے پاس کر لیا تو ہم آپ کو آپ کی اسکل کو ریکگنائز کر کے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے. لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 6 گھنٹے کے ٹیسٹ میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, جتنا آسان میں کہہ رہا ہوں اتنا آسان ہے ہوگا نہیں, کیونکہ آپ کو وہ پروف کرنی پڑے گی آپ کی کمپیٹنسی کہ یو آر کمپیٹنٹ ہے, کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں کہ نہیں ہیں اپنی اسکل میں, ہنر میں. اور جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے تو آپ کے سر پہ 3 اسیسر کھڑے ہوں گے جو کہ ٹک مارک کر رہے ہوں گے آپ کو کہ آپ صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہیں. ہاں پری ٹیسٹ آپ کی بریفنگ ضرور وہ کریں گے, وہ بتائیں گے کہ ہم یہ چیزیں ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو یہ اسائنمنٹ دیں گے, اور آپ کو پروفیشنل وے میں یہ آپ کو ٹیسٹ پروف کرنا ہوگا, جیسے مطلب ورک فلور پہ جو ہے کسی جگہ فیکٹری میں یا اس جگہ پہ ہوا. پھر دوسری جو ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریکگنائز ورک پلیس پہ ہوگا. کہ تعلیمی ادارے ریکگنائز ورک پلیس سے مراد یہ کہ کوئی سرٹیفائڈ جو ہے وہ انڈسٹری یا ان کے ورک شاپ میں ہوگا, یعنی کسی بھی اسے آپ فیکٹری کے لیں, کمپنی کے لیں, کیا وہ آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے. اچھا, اس میں جو 3 اسیسر میں نے بتایا کہ ایک اسیسر جو ہے امپلائر کا ہوگا, ایک اسیسر اکیڈمی کا ہوگا, اور ایک اسیسر جو ہے ہمارا ہوگا ویریفائر. تو تینوں مختلف اسیسر وہ اپنے ویوز دے سکیں کہ کیا. یہ بہت آسان بھی ہے, آسان اس لیے کہ آپ اگر کمپیٹنٹ ہیں تو آپ اپنی کمپیٹنسی پروف کریں, وہ آپ کو پہلے بتا دیں گے کہ ہم آپ میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو مسئلہ نہیں, آپ دوبارہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. تو یہ سسٹم ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کچھ ٹیسٹ کیے بھی ہیں, جیسے پرنٹنگ گرافک کے ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ RPL کروایا, اور وہ کس کے تھرو کرایا ہے کہ ظاہر ہے کسی ادارے میں نہیں کرایا, ہم نے پاپ گئی پرنٹنگ جو ان کی ایسوسیشن ہے تو وہ ٹیسٹ کرتی ہے, ان کا اسیسر ہوتا ہے, ساتھ میں ہمارا اسیسر ہوتا ہے, ساتھ میں اکیڈمی کا کسی تعلیمی ادارے کا اسیسر ہوتا ہے, وہ تینوں کا. تو پرنٹنگ اینڈ گرافک میں بہت سارے لوگوں کے ہم نے سرٹیفکیشن کی جو 20 سال سے 25 سال سے پرنٹنگ لوگ کر رہے تھے, مشینیں آپریٹ کر رہے تھے, وہ ان کو سرٹیفکیشن ہوئی. لیکن ہم اس کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو IT میں بھی لے کے جا رہے ہیں, ہم اس کو پلمبنگ الیکٹریشین جو ٹریڈیشنل ٹریڈ میں بھی لے کے جا رہے ہیں. تو جو بھی لوگ اب باہر جا رہے ہیں جن کے پاس ہنر ہے, جنہوں نے جو اسٹریٹ پہ پلمبر بنے, جو اسٹریٹ پہ الیکٹریشین بنے, جو اسٹریٹ پر جو ہے ویلڈر بن گئے, جو اسٹریٹ پہ موٹر سائیکل میکینک بن گئے, جو موٹر میکینک بن گئے, وہ ان سب کے لیے اپرچونٹی ہے. اور میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں, خدا رہا آپ سرٹیفکیٹ لے کے جائیں, آپ کے پاس ہنر ہے, اور ہنر کا اگر آپ پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. اس کا 2 طرح سے, کہ ایک آپ تو امیگریشن میں آسانی ہوگی, دوسرا یہ کہ آپ اچھی ویجز میں جائیں گے اور خفیہ طور پہ نہیں رہیں گے, بلکہ پراپر طریقے پہ آپ عزت دار زندگی گزاریں گے. ماشاء اللہ. یہاں تک تو آپ کی بات مجھے بہت زبردست ابھی جو پتہ لگی, اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنا کام سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ کر رہا ہے, اور وہ نہ صرف خود پریکٹیکل دیکھ رہا ہے, وہ بلکہ اداروں میں بھیج رہا ہے, وہ باضابطے ان کا پریکٹیکل اس کو پھر وہ دیکھتے ہوئے اس کی ریمارکس بھی چیک کر رہا ہے, اور 6 گھنٹے کا ان کا ٹیسٹ بھی لے رہا ہے. تو مسعود صاحب, میں آخری آپ سے ایک سوال کروں گا, اور میں چاہوں گا آپ عوام کو پیغام بھی دیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کس طریقے سے, جیسے آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ سافٹ ویئر کی طرف جا رہے ہیں, ہارڈ ویئر جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کام کو بھی سیکھنا ہمارے لیے لازم ملزوم ہے. نہ صرف بنی بنائی چیز کا خیال رکھنا ہی ضروری نہیں, بلکہ اس کو بنانا بھی آنا ضروری ہے. تو آپ وہ لوگ وہ ہیں جو کہ بنانا سکھاتے ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو
چاہے وہ IT سے ریلیٹڈ ہو. تو آج کے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے, کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل چیزوں کو سیکھنے کی؟ کیونکہ میں پھر اس سوال کو تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں کہ پہلے اگر نل سے خراب ہوتا تو ہمارے والدین خود ہی کہتے بھائی اس کو سیٹ کرو. آج ہم کہتے نہیں فنا کو بلاؤ پھر صحیح ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے دور کے بچوں کو بھی اس طرف راغب ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹیکنیکل چیزوں کو سیکھیں اور خود اس کام میں آگے بڑھیں؟ کیونکہ القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا حبیب. ماشاء اللہ آپ نے زبردست بات کی. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو یہ اس بات میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے عرصے پہلے بات کی, اور دنیا اب اس کو فالو کر رہی ہے, دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں, اب جو ہے سرٹیفکیٹ کورسز کی, شارٹ کورسز کی اور ہنر کی اہمیت دنیا بھر میں بڑھ گئی ہے. اب جو ڈگری پروگرام اگر ہے تو اس کی شیلف لائف اتنی ہوتی ہے جتنا اس کا ڈیوریشن ہوتا 4 سال. اور ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے اور جیسے جیسے وہ ڈفرینٹ فیلڈ آپس میں مرج ہو رہی ہیں, مرج ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو IT کی فیلڈ اب جو ہے میڈیکل کی فیلڈ میں ان ہو چکی ہے, اور اس کے بغیر الیکٹرانکس IT اور اب میڈیکل کے لیے جو اکوپمنٹ استعمال ہو رہے ہیں, تو جابس جو ہے وہ اسی حساب سے ملٹی اسکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب تو یہ حال ہے کہ CEO جو ہے وہ جتنے آپ دیکھیں ملٹی نیشنل کے, وہ خود گاڑی اپنی چلاتے ہیں, بالکل لیپ ٹاپ اپنا آپریٹ کرتے ہیں. ان کو گاڑی چلانا آنا چاہیے, ملٹی اسکل ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ان کو مینجمنٹ اسکل بھی ہونا چاہیے, پھر ان کو کمیونیکیشن اسکل بھی ان کے پاس ہونا چاہیے, پھر ان کے پاس اسی طرح کی دوسری ٹیکنیکل اسکل بھی ہونا چاہیے جو آپ کام کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جابس جو ہے اب ملٹی اسکل ہیں. اگر آپ ملٹی اسکل ہیں, آپ کے پاس بہت سارے ہنر موجود ہیں اور سرٹیفکیشن بھی ان کی موجود ہے, ملٹی لینگویجل ہیں آپ, تو آپ یقیناً آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی دنیا میں جاب حاصل کرنے میں. تو پھر میں بات کر رہا تھا, ہمارے بچوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور اسکل ہنر سیکھنا چاہیے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. اور بات پھر آپ نے کی کہ ہم ڈھونڈتے ہیں پلمبر کو, بعض دفعہ گھر میں چھوٹی سی ایک ایشو ہو جاتا ہے, چھوٹا سا ایک ایشو ہوتا ہے, معمولی الیکٹریشین کو دیکھتے ہیں. تو آپ اپنے گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکھیں اسکل گھر کے لیے, بلکہ اب جاب جو ہے ملٹی اسکل ہوتی چلی جا رہی ہے. جب آپ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, جب آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹی اسکل ہونا ضروری ہے. آپ جتنی اسکل سیکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا بچوں میں ہمارا بڑا ٹیلنٹ ہے. آلریڈی ہمارا ہر بچہ پاکستان کا عام طور پہ میجورٹی میں بچے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہر بچہ 4 لینگویج سیکھتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں. ہر بچہ جو ہے اردو سیکھتا ہے جب اسکول میں جاتا ہے, اس کے بعد پھر جب میٹرک میں یا انٹر میں جاتا ہے انگلش سیکھتا ہے. ہر بچہ جو ہے اپنی مدر ٹنگ سیکھتا ہے, 3 لینگویج ہو گئی. اور ہر بچہ عربک سیکھتا ہے. لوگ کہیں گے عربک کیوں سیکھتا ہے, قرآن شریف پڑھتے ہیں جو بچے, تو انہوں نے لینگویج سیکھی, ریڈنگ تو سیکھی کسی نہ کسی لیول پہ. تو 4 لینگویجز ہمارا ہر بچہ سیکھ رہا ہے, اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے جو بچوں میں ٹیلنٹ ہے. اور یہ آج کل یہ بڑا مطلب لینگویج کا بھی بڑا ہے کہ کتنے لینگویجز آپ جانتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں. تو یہ ایک موجود ہے, لیکن اسکل ہنر ضرور سیکھیں اور ملٹی اسکل ضرور بنیں. IT کی فیلڈ میں اگر آپ ہیں تو خالی آپ جو ہے بیسک کمپیوٹر پہ موجود نہ رہیں, محدود نہ کریں اپنے آپ کو. آپ گرافک بھی سیکھیں, اس میں آپ جو ہے سائبر سیکورٹی بھی سیکھیں, آپ جو ہے اس کے جو ہے IoTs کی طرف بھی جائیں, اور آپ اس میں سافٹ ویئر سائڈ بھی سیکھیں اور ہارڈ ویئر بھی سیکھیں. تو آپ کے پاس کمانڈ ہونی چاہیے تمام چیزوں کی. ملٹی اسکل آپ کی ایک فیلڈ میں ہو سکتی, لیکن اس طرح تمام فیلڈ میں چلے جائیں تو ملٹی اسکل آپ کو نظر آئے گی. اور آپ کو دنیا میں جب آپ ملٹی اسکل ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی مشکل ہوگی کسی کام جاب لینے میں, جاب حاصل کرنے میں. اور ساتھ میں اگر ملٹی اسکل کے ساتھ کچھ اسکل کا سرٹیفکیٹ بھی ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور بہت خوبصورت آپ نے باتیں فرمائی. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ریحان بھائی کے بڑے اچھے دوستوں میں سے, ریحان اللہ والا بھائی کے, اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ویسے خود ایک چیئرمین ہیں سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے. تو آپ دیکھیے
انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ آپ کو ہنر کے ساتھ اس کا اگر سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مدارس جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، سند دی جاتی ہے۔ یہ سند اس لیے ہوتی ہے تاکہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ یہ کسی ایسی اتھینٹک ادارے سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے کہ جو ادارہ ریلائبل ہے اس کام کو کرانے میں اور کرنے میں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب سے لازمی رابطہ کیجئے فیس بک پہ انشاءاللہ۔ بالکل، میں پرسنلی تو فیس بک پہ اور واٹس اپ دونوں اویلیبل ہوں، اور میرا ایک ہی نمبر ہے جو کہ 22 سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ، اور تو وہ عام لوگوں کو اویلیبل ہے، لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں ہمیشہ نون کال بھی اٹھاتا ہوں۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو بھی مجھے اپروچ کرے اس کو میں اس کی مدد کر سکوں، کیونکہ اس ملک نے مجھے بہت دیا ہے، الحمدللہ۔ اور میری خواہش ہے کہ دنیا میں جو کچھ اویلیبل ہے ہم اپنے بچوں کو دے دیں، گڈ، اور واپس دینے کا ٹائم ہے۔ میں ریحان بھائی کا بہت بہت مشکور ہوں کہ وہ مجھے اکنالج کرتے ہیں، ہمیشہ اکنالج کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور رات جب میری بات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے، تو میں نے کہا نہیں، بالکل آپ کا ٹائم میں لوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں باہر کہوں گا کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے لیے ہماری خون کے اندر اور روانی پیدا کرتے ہیں، ہمارے جذبہ بڑھاتے ہیں، کہ جس طرح حضرت لگن کے ساتھ 10 نہیں 12 منٹ نہیں کئی گھنٹے جو ہے اپنے کام کو فوقے دیتے ہیں اس لیے کہ اس قوم کے نوجوانوں کا بھلا ہو جائے۔ آج ہماری بہنیں ہمارے بھائی پڑھ لکھ کر ٹیکنیکل ہنر کو سیکھ کر اپنی زندگی کو معاشی طور پر بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے جو اس ملک و قوم اور ملت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسی شخصیات کا سایہ اس ملک کے نوجوانوں پر قائم و دائم رکھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے پہلے حدیث بیان فرمائی کہ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کو صحیح معنوں میں ایک ہنرمند، ایک محنتی شخص بناتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیسے شخص ہیں، کیا آپ ہنر سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی دارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔